بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ کوٹیا میں اس وقت بیٹھے ہیں، بلوچستان پولیس کے حوالے سے بات کرنی ہے کھری۔ اگر بلوچستان پولیس کی بات کریں تو پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کے دور میں 1854 میں انگریزوں نے فورس بنائی قانون کے حوالے سے، اور اس سے پہلے بھی مختلف دوروں میں مختلف فورسز ایک نظام قانون کے حوالے سے بلوچستان میں رہا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد 1947 میں پولیس کا برطانوی راج سے ایک الگ نظام بنا۔ پولیس کے نظام کے اندر تبدیلیاں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں، اور بلوچستان میں پولیس کی بات کریں تو بلوچستان پولیس کو آج سے 24 سال پہلے 2000 سے بہت ساری چیلنجز اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ آج ہمارے ساتھ دو اہم مہمان بلوچستان پولیس کے موجود ہیں۔ ڈی آئی جی علی شیر جکھرانی صاحب موجود ہیں۔ علی شیر جکھرانی اس وقت ٹیلی کمیونیکیشن بلوچستان کے ڈی آئی جی ہیں، چیف ہے، اور اس سے پہلے سبھی میں ڈی آئی جی رہے، اور موٹر وے، ہائی وے اور بہت سارے اداروں کے ڈی آئی جی ویلفیئر بھی رہے، اور سندھ اور بلوچستان کے اندر ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ اور پولیس کے حوالے سے ایک بڑا اہم نام ڈی آئی جی علی شیر جکھرانی بھی موجود ہیں۔ علی شیر جکھرانی صاحب، آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت نکالا۔ نذیر کرد صاحب ڈی آئی جی اسپیشل برانچ ہے، مہربانی نذیر صاحب آپ کی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت دیا۔ آپ بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں ڈی آئی جی کے طور پہ اور اہم ذمہ داریوں کے طور پہ آر پی او بھی رہے، اور آج بلوچستان پورے کو اسپیشل برانچ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ علی شیر جکھرانی صاحب، آپ ڈی آئی جی مواصلاتی نظام ہے، اور آپ کے آتے ہی مواصلاتی نظام میں جدید طریقے سے اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی گئی، اور اتنے مواصلاتی نظام کو جدید کرنے کے باوجود کیا چیلنجز ہیں پولیس کے معاملات کو ٹھیک کرنے پہ اور کرمنلز کو کنٹرول کرنے پہ؟ جیسے کرد صاحب نے کہا کرمنل پکڑے بھی جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود کرمنل کا تعداد بھی بڑھ رہا ہے، ان پہ اوپر سختیاں بھی ہیں، جیلوں میں بھی ہیں، اس کے باوجود مواصلاتی نظام اور اسپیشل برانچ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا فیڈ بیک جو ہونا چاہیے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بہت اچھا کوشچن ہے بھٹو صاحب۔ دیکھیں، جتنے چیلنجز بڑے آپ کو پتہ ہے، ان کے سولوشنز بھی ہمیں ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں، ورنہ کرسپانڈنگلی ہم کرائم کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے، اگر ان کو ہم ٹیکنیکل سپورٹ بیورو یا جو گیجٹری جو ایمونیشن ہے، جو آرمس ہیں، کیونکہ آپ نے جو تعارف میں بات کی تھی تو ڈی آئی جی ٹیلی، یہاں پہ ڈی آئی جی ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ موٹر ٹرانسپورٹ دونوں میرے پاس ہیں، تو جو بھی سپورٹنگ یا لاجسٹیکل سپورٹ کی بات آ رہی ہے، اس میں ڈی آئی جی ٹیلی کا بڑا اہم رول ہے۔ سوال یہ تھا کہ جی ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ مواصلاتی نظام کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارا مواصلاتی نظام انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے۔ آپ کے جو پہاڑوں پہ جتنی بھی آبسٹیکلس آتی تھی، لکیلی یہ ہوا کہ پچھلے یہ 2-3 سالوں میں ہم نے آئی این ایل پلس انٹرنیشنل کمیونٹی کے سپورٹ سے جتنے بھی ہمیں انسٹرومنٹس ملے ہیں تو انہوں نے کمال کر دی ہے۔ اب ہمارے ریپیٹرس ہیں، پہلے ہمارے کچھ پیچز ہوتے تھے جہاں پہ کمیونیکیشن بلاک ہو جاتا تھا، اب ہم نے ریپیٹرس لگائے ہیں۔ یہاں پہ شنگر میں ہم نے ریپیٹر لگایا تو ہمارا جوب، زیارت، سبی یہ سارا کور ہو رہا ہے۔ ایک ہم نے پنجگور میں سپوز کریں ہم نے پرپوز کیا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ساری ہماری سپورٹ آ گئی ہے، ٹیکنیکل سپورٹ۔ کمیونیکیشن آپ کا اسٹرانگ ہے تو ظاہر ہے اسی سے آپ کا تھوڑا سا سپورٹ آپ کو مل جاتا ہے۔ سیکنڈ، آپ کا ویہیکولرس، جو آپ موٹر ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ اے پی سیز کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ ہمارے اور مشینری کی بات ہو رہی ہے، ہمارے موٹر ویہیکلس کی بات ہو رہی ہے، ان سب میں شارٹیج تو ضرور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نارمل کرائم ہوتا تو ہمارے گیجٹریز اور ہماری جو ٹیکنیکل سپورٹ کافی تھا۔ یہاں پہ نارمل سچویشن نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی دونوں سائڈوں پہ انوالو ہے۔ جب یہ ایک انٹرنیشنل فیلڈ ہو جائے گیمز پوائنٹ آف ویو سے، تو وہاں پھر چیلنجز آپ کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ اب میں جنرلی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، سوال تو آسان تھا، اس کو تھوڑا سا میں ریلیٹ کرتا ہوں۔ آپ کی ٹوٹل بلوچستان کی پاپولیشن، جو پچھلی پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کی نہیں،
آپ کی ٹوٹل آپ کو پتہ ہے 1,20,00,000، ابھی 1,50,00,000 ہو گیا. یہ آپ کے سندھ اور پنجاب کے کسی کے ڈویژن کے پاپولیشن کے برابر ہے. کلی کراچی 2.5 کروڑ پہ پہنچی ہوئی ہے، حتیٰ کہ بلوچستان وہ صوبہ ہے جو پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی سے حساب سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. آپ کی جو چیزیں ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو ڈیموگرافک پوائنٹ آف ویو سے چیزیں بتا دوں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ٹوٹل پاپولیشن 1,20,00,000. ریسورسز دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو ریسورسز بلوچستان میں ہے، سونے سے لے کے آپ کو کرومائٹ تک ملتا ہے، معدنیات سے مالا مال. کوئلے تک ملتا ہے. اب ساری چیزیں آپ کیلکولیٹ کریں، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ، یہ آپ کے لیے سرپرائزنگ ہے اور یہ میرے طرف سے ایک چیز وہ اسیسمنٹ ہے. آپ کی جتنی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ خرچہ ہو رہا ہے، سارے کرمنل تو نہیں ہیں نا، تو آپ اس میں سے نکالیں، آپ کی جو کرمنل سائڈ بچے گا وہ میرے خیال میں ہزاروں میں بچے گا. اگر اسی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ جو خرچہ ہو رہا ہے، یہ پیسے ان کے ویلفیئر، ان کے ایجوکیشن، ان کے ہیلتھ، ان کی گرومنگ، ان کی ہیومن ریسورس کیپٹل. دنیا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہیومن ریسورس کیپٹل آپ کے پاس ہے تو آپ بڑے لکی ہیں. اور سر سے اس سے بڑھ کے آپ کو بات بتاؤں، وہ اس سے بھی زیادہ حیران کون ہے کہ آپ کی 64% یوتھ بلج ہے، جو نوجوان ہے آپ کی 64% ہے. آپ ان کو ویلیو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے آپ ان کو بک دے دیں، آپ کی مرضی ہے ان کو پین دے دیں، آپ کی مرضی ہے آپ ان کو گن دے دیں. یہ آپ کو اسٹیئر کرنا ایک لیڈر کا کام ہے. یہ پولیٹیکل ول کی بات ہے، یہ انٹرنیشنل نہیں، نیشنل لیول کی ایک سوچ کی بات ہے. دیکھو، جب بھی آپ کرائم کو پولیس سے لڑائیں گے تو بالکل میں 100% آپ کو بتا دوں گا، پولیس از باؤنڈ ٹو ڈیفیٹ دا کرمنلس. یہ نارمل کرمنل سچویشن بلوچستان میں آج کل نہیں ہے. وہ ہماری کیپیسٹی پولیس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پیکولیرٹی ایک دوسری بھی ہے، اے اور بی ایریا. ہم شہروں تک محدود ہیں. آپ کے جو ہم اسپیشل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں وہ شہروں میں نہیں ہے، وہ باہر سے آتے ہیں. ہٹ اینڈ رن والی بات ہے، گوریلا وار. تو سچویشن پولیس کی یہاں جو سچویشن ہے وہ ذرا مختلف ہے. یہاں پہ لیویز بھی ہیں، یہاں پہ آپ کو ایف سی ملے گا، آپ کو آرمی ملے گی، آپ کو پولیس بھی ملے گی. اتنے سارے ادارے موجود ہیں. میں نذیر صاحب کی طرف آؤں گا کہ سارے ادارے اسپیشل برانچ موجود ہے. یہ پھر بھی علیحدگی پسند جو گروہ ہے وہ کس طرح منظم ہوتا ہے اور اسپیشل برانچ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے اس پہ، پولیس کو بھی ری انفورس کر رہی ہے، ساتھ میں اس کو بیک اپ کے لیے ایف سی ہے. بی ایریا میں جس طرح جو فیض صاحب نے کہا کہ لیویز ہے، تو پولیس تو اپنا رول بہترین پلے کر رہی ہے، اور جتنی اس کی کیپیسٹی ہے شاید بیونڈ دیئر کیپیسٹی دے آر پرفارمنگ، تو اس پہ کام ہو رہا ہے. بٹ یہ ہے کہ اسٹل آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ریسورس وہ ہوتے ہیں، ریسٹرینٹس ہوتے ہیں، ریسورسز کی کمی ہوتی ہے. گورنمنٹ اپنے لیول پہ کر رہی ہے، جتنی ریسورسز چاہیے شاید وہ گریجولی ہمیں مل رہی ہے. جعفری صاحب، آپ ڈی آئی جی ٹیلی ہیں، مواصلات کا نظام بڑا اہم نظام ہے اسپیشل برانچ کے ساتھ بھی مل کے، اور مواصلات نظام کے اندر یقیناً پولیس کے اندر وہ شعور اویئرنیس نچلے اسٹاف میں کم ہے. تو اس مواصلاتی جو نظام ہے، جو جدید آلات ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس کی تربیت کس طرح دی جا رہی ہے بلوچستان کے اندر؟ ہمارے پاس جیسے 2 پورشنس ہیں. ایک میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ موٹر ٹرانسپورٹ ہے، وہاں پہ ہمارے پاس ڈرائیونگ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ علیحدہ ہے، اسکول جہاں پہ ڈرائیورس کو ٹریننگ دی جاتی ہے. جو ٹیلی کمیونیکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک اسپیشل اسکول ہے جہاں باہر کے لوگ ہمارے اسکول سے ٹریننگ لے رہے ہیں. ایون موٹر وے والے لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے. کافی ایسے ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا تھا. دیکھیں، جب ٹریننگ اچھی ہو اور ہمارے پاس اسٹاف کی، ٹیکنیکل اسٹاف کی کمی بھی نہیں ہے، جو لوگ فائٹ کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ایک موٹرولا سیٹ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک سسٹم، پورا سسٹم ہوتا ہے. ماڈرنائز کرنے پوائنٹ آف ویو سے اب ہم نے یہ کیا کہ اینڈ ٹو اینڈ
یہ سسٹم آ گیا ہے کہ موبائل والا کام کرے گا، صرف وہ بندہ اسی سے بات کرے گا، دوسرے سیٹ والے کو ڈائل کرے گا، اسی سے موبائل والا سسٹم ہوگا، اور اس میں انٹرسیپشن کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہم نے ماڈرنائزیشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں، تو بات وہی آ گئی کہ کیا آپ کو ریسورسز کی کمی تو نہیں ہے؟ دیکھیں، ریسورسز کی کمی ہمیشہ رہتی ہے۔ فرقوں کے حوالے سے بڑے تصادم ہیں، خاص کر کے 2000 سے یہ کہانی چلی ہے، اور یہاں پہ انتہا پسندی، فرقہ واریت، لسانیت، سدائی نظام، بہت سارے نظام کے اوپر نظام، اور ریاست کے اندر بہت سارے اپنی لوگ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نظام میں کو کس طرح پولیس تبدیل کر رہی ہے؟ آپ ڈی آئی جی مواصلات بھی ہیں، اور یقیناً آپ کی گہری نگاہ بھی ہے اس پولیس کے نظام پہ، تو ان ریاست کے اندر ریاست بنانے والے کے لیے پولیس نپٹ بھی رہی ہے، مگر وہ ایک کیسے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ آپ ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کے پاس فورمز نہ ہو تو بندہ پھر شارٹ کٹ پہ چلا جاتا ہے، اور وہ شارٹ کٹ کرانے کے لیے آپ کے پاس وہی میں نے جیسے دو طریقے پہلے آپ کو بتایا۔ ایک تو ایک ایوالو ہو جاتا ہے سسٹم، جب لوگوں کی ریپریزنٹیشن لوگوں سے سنسیئر نہ ہو تو وہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں انتہا پسندی پہ چلے جاتے ہیں، پروٹیسٹ پہ چلے جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں، اگر وہ پراپرلی لوگوں کو نہیں ملیں گے تو ظاہر ہے وہ ایک فورم مل جاتا ہے، ایک اسٹیج مل جاتا ہے جہاں سے یہ اسٹارٹ پریٹیکسٹ مل جاتا ہے کہ سب کو وہ ہتھی مل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے انٹرنیشنل گیم۔ بلوچستان کے ریسورسز پوائنٹ آف ویو سے دونوں چیزوں میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے انوائٹ کر دیے۔ جو یہاں کے کچھ انٹرسٹ گروپ ہیں وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اس لیول پہ ترقی کرے، یہاں کے لوگ اچھے طریقے سے ترقی کر کے کہیں پہنچے، تو انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے جب وہ گورنمنٹ میں ہیں تو وہ بڑے آپ کو نیشنل لیڈر ملیں گے۔ آپ عالمی برادری کی بات کر رہے ہیں، جہاں جو آس پاس ہمارے ہمسائے ہیں ان کے کھل کے نام لے سکتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ آپ کی انتہا پسندی دو گروپس کے سائڈس پہ ہیں۔ ریلیجس ایکسٹریمزم آپ کو پتہ ہے ایران اور افغانستان کی بات آ جاتی ہے۔ باقی جو آپ ایک ایتھنک پوائنٹ آف ویو سے کریں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں سائڈوں پہ وہی ان کو بارڈرنگ کنٹریز پہ ان کو سپورٹ مل رہا ہے۔ نمبر 1، ہندوستان کی مداخلت بھی موجود ہے۔ دیکھیں، انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ڈائریکٹلی یہاں پہ ہندوستان آ نہیں سکتا۔ ہندوستان آ سکتا ہے یا تو ایران کے سائڈ پہ یا افغانستان کے سائڈ پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن کریٹ کی ہے چوبار اور گوادر پوائنٹ آف ویو سے۔ ظاہر ہے جہاں پہ گیمز ہوں گے وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی آتی ہے، انٹیلیجنس ادارے آ جاتے ہیں، کاؤنٹر انٹیلیجنس ہمارا بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیشہ تگد و کرتے جا رہے ہیں۔ پر میری آپ کو بھٹو صاحب ایک ہی فارمولہ ہے میرا، یہ فارمولہ آپ ذہن میں رکھیں، جب تک آپ ریپریزنٹیشن، فری اینڈ فیئر الیکشنز، نمائندے اسمبلی میں نہیں آئیں گے، اس سسٹم کو اور یہاں اس علاقے کو کنٹرول کرنا پولیس کے بس کی بات نہیں رہے گی۔ ہم جانیں ضرور دے رہے ہیں، سووں کی تعداد میں ہم نے قربانیاں دی ہیں اور دیں گے، پر کرسپانڈنگلی جو لاس ہو رہا ہے نا وہ پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس لیے جب آپ کی لاسز زیادہ ہوتے ہیں تو سوائے ہماری ڈٹرمنیشن کے، ہمارے جذبے اور جوش کے علاوہ باقی یہ سولوشن آپ کو پرماننٹ سولوشن نہیں ملتا۔ پرماننٹ سولوشن آپ کو ایک فورم کے ملتا ہے، وہ فورم ہوگا کہ اگر آپ کی ریئل جینوئن ریپریزنٹیشن ہوگی، چاہے وہ فورم پہ آپ کے خلاف بھی بولیں، ان کو آپ انکلوسونیس دے دیں گے، فنڈامنٹل رائٹس کا خیال کرو گے۔ کمیونٹی پولیسنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا دوں، انٹرنیشنل کمیونٹی چلی گئی ہے۔ آپ صرف فورس میں مسائل حل نہیں کر سکتے، آپ کو آپشنس اور بھی ایکسپلور کرنے پڑے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب تک یہاں یونٹی آف کمانڈ والی بات نہیں ہوگی، اینیمی ایک ہے، جو ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں وہ ادارے کافی ہیں۔ ان کی آئیڈیالوجی تھوڑی سی مختلف ہے۔ پولیس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کبھی دشمن کاؤنٹ نہیں کرتا،
وہ ان سے ڈنڈے کھائے گا, گولیاں برداشت کرے گا, اپنی کمیونٹی کو دشمن تصور نہیں کرتا, ان پہ گولیاں نہیں چلاتا. نذیر صاحب, آپ جیسے علی شیر جکرانی کہہ رہے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہوگی تو پولیس کا نظام بھی بہتر ہوگا. آپ بلوچستان کے اسپیشل برانچ کو بھی دیکھ رہے ہیں, بہت سارے پولیس کے مسائل سے لے کے ہر چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں. کیا واقعی اسمبلی آئی سب سے بڑا مسئلہ ہے پولیس کی ٹھیک کرنے میں؟ بہت ساری چیزیں, میں جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کسی چیز کو بنانے میں یا کسی معاشرے کے بگاڑ میں, بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں اور بہت ہی ایک لمبا ایک عرصہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ وہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں, چاہے اچھی بن رہی ہوتی ہیں چاہے غلط ہو رہی ہیں. وہ ایک اوور نائٹ چیزیں خراب بھی نہیں ہوتی اور اوور نائٹ چیزیں بنتی بھی. اب پولیس کا یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے ویری انفارچونیٹ بلوچستان میں یہاں پہ اے اور بی ایریا, جس طرح جکرانی صاحب نے پہلے کہا کہ جو وہ آ کے ایک اٹیک کر کے واپس چلا گیا پہاڑوں پہ, اب وہاں پہ دیٹ از بی ایریا. دیکھیں اس کے لیے اس کی کمانڈ الگ ہے. اب دیکھیں کمانڈ جب تک فورسز کی ایک نہیں ہوگی نا, وہ آپ کو مشکلات پیش آتی رہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اب ایریا میں پولیس ہے یا اسپیشل برانچ ہے, اس کی کمانڈ آئی جی کرتا ہے. اب اگر میں نے کوئی چیزیں شیئر کرنی ہے یا کوئی انفارمیشن لینی ہے پولیس والے سے, اٹس ویری ایزی کہ اس سے وہ میں معلومات لے لوں, کوئی چیزیں ڈسکس کر لوں. لیکن میرے لیے اس وقت مشکل ہوگا کہ میں وہ لیویز والے کے ساتھ جا کے اگر کوئی چیز وہ کروں کہ پھر مجھے یقین بھی نہیں ہے کہ یہ جو سیکرٹ میں اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کیا وہ آگے لیک کر دے گا یا واقعی اپنے تک رکھے گا, یا وہ جو مجھے معلومات دے رہا ہے تو کتنا آتھینٹک ہے. تو یہ تھوڑے سے مشکلات ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن جو 50% پاپولیشن ہے وہ شہر کے اندر ہر ڈسٹرکٹ میں, بقایا جو 50% ہے وہ شہر سے باہر لیے گیا ہے, تو جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی مشکلات ہیں. پولیس کے نظام کے اندر سرداری اور سیاسی نظام کی کتنی مداخلت ہے؟ نہیں, مداخلت دیکھیں ایسا جو پولیس کا سسٹم ہے اس میں اتنا انٹرفیئرنس نہیں ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں لیویز میں کتنا انٹرفیئرنس ہے یا نہیں ہے, بٹ پولیس میں بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے. میں خود ڈی پی او بھی رہا ہوں, ڈی آئی جی بھی رہا ہوں, ڈفرینٹ اس میں آر پی اوز رہا ہوں. ہمیں اتنا زیادہ وہ ایشو نہیں ہوتا. ہاں, انٹرفیئرنس نہیں کہہ سکتے ہیں, کبھی کسی کی سفارش آ جاتی ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ کوئی پریشان ہے اس کو ٹرانسفر کر دیں, وہاں پہ کریں, یا کسی کو چھٹی دے دیں, اس حد تک ہے. قانون کی بالادستی کے لیے جیسے میں نے کہا کہ قبائلی اور سیاسی سرداری ہر طرح سے رکاوٹیں ہوتی ہے اور بہت سارے پولیس افسر سفارشوں پہ لگتی ہے. تو کیا وہ جو سفارش ہے پولیس کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی کہ کسی کی اس کے بغیر پوسٹنگ نہیں ہوگی, وہ بلوچستان میں وہ کیا ریشو ہے؟ سر دیکھیں, چیزیں کلیئر ہیں. آپ کو آئیڈیلی ایک امپارشل, نیوٹرل اینڈ لا ابائڈنگ پولیس چاہیے. وہ شاید اس لیول کی پولیسنگ یہاں تھوڑی سی ممکنات میں نہیں آتا. وہ میں نے آپ کو پہلے آبسٹیکلس بتا دیے. نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان سب سے خطرناک ایریاز ہیں. وہاں اے بی ایریا نہیں ہے, وہاں پولیسنگ ہے. جب یونٹی آف کمانڈ ایک ہو نا, وہاں کام کرنے کا مزہ آتا ہے. اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے 6-8 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ ٹوٹل اے ایریا ہے, تو وہاں یونٹی آف کمانڈ ایک ہے. اور وہاں کی آپ ریشو دیکھیں گے کرائم اور پولیس کی ورکنگ دیکھیں گے تو آپ کو ریزلٹس بہت اچھے ملیں گے. ہمارے اس سسٹم سے آپ خود واقف ہیں, انٹرفیئرنسز آتے ہیں, اسٹیکس آتے ہیں, جہاں پہ الزامات لگتے بھی ہیں. اتنے افسرس آپ کو پتہ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے, انکلوڈنگ میں کہتا ہوں کہ ہر ادارے کے, اسی معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کا یہی ایک پریورٹی ہے کہ جی اللیگل اسپیکٹرم. جب فوکسڈ بلوچستان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کروں. جب اسٹیکس اسی لیول کے ہوں تو پھر ٹگ آف وار اسی پوائنٹ آف ویو سے آپ ان کو بر الذمہ قرار نہیں دے سکتے. کسی حد تک ضرور ہے, وہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. پولیس لیڈر اچھا ہے, اسرٹ کر لیتا ہے, مجبور بھی ہو جاتا ہے, تو حالات بھی آپ کو کنٹرول کرنے ہوتے ہیں. دیکھیں, لا آپ کا ایک ہونا چاہیے.
جہاں پہ تھوڑا سا میں ڈرفٹ کروں گا اپنے اس پوائنٹ آف ویو سے، اور میں ڈس ایگری کروں گا اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ بھائی سردار ہو یا کامن مین، اگر کانسٹیٹیوشن ایک ہے تو کانسٹیٹیوشن کے نظر میں مطابق سب ایک ہے. سب کے برابر ہو. جہاں پہ آپ نے یہ کر دیا کہ سلیکٹو جسٹس اور سلیکٹو اپلیکیشن آف لا، ہم کسی بندے کو کیوں انوالو کر دیں جب ہمیں قانون نے ایک آتھورائز کر دی ہے؟ تو جہاں پہ بات آ جاتی ہے تو میرے خیال میں ریٹ آف لا کی امپلیمنٹیشن پولیس ڈپارٹمنٹ کرے نہیں کر سکتی، وہ ایشوز علیحدہ ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس لیول کی ہوتی تو دیکھیں یہاں پہ ٹریڈیشنل کرائم بالکل کم ہے. کیوں کہ کوئی کرائم ہوتا ہے وہ ٹرائبل آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. چوری ہو گئی تھانے پہ نہیں آتا، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، پنچایت سسٹم والا سسٹم ہے. باہر کے لوگ ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، پکڑ کے جا کے مالکان کو دے دیتے ہیں. سزا جزا وہ تو ان کی اسپیشلی مرضی. شہروں سے باہر یہ چیزیں ہوتی ہیں. شہروں میں، اور شہروں میں جو ٹرینڈ آف کرائم ہے نا وہ موڈ اینڈ ماڈلٹیز چینج ہو گئے ہیں. آپ کے باہر کے لوگ یہاں سیٹ ہو گئے، ان کے انٹرسٹ کچھ علیحدہ ہے. آپ کو یہ مافیاز کریٹ ہو گئے ہیں، ان کی پرائرٹی کچھ اور ہے. تھوڑی سی پولیس کی انوالومنٹ ہے، وہ چیز کرپشن پوائنٹ آف ویو سے وہ کمزوری تھوڑی سی آ گئی ہے. تو ظاہر ہے ساری چیزیں آپ اکٹھے کریں، کیمولیٹیولی ہمارے ریزلٹس آئیڈیل نہیں آ رہے ہیں. صرف ریزنس یہ ہے، اگر یہ ریزن ہمیں دی جائے، پولیس ایک ٹرینڈ ہو، پروفیشنلی ساؤنڈ ہو، انٹیگریٹی وائز آنیسٹ ہو، ڈٹرمنٹ ہو، اور فائٹنگ اسپرٹ رکھتا ہو، اور ان کے پاس وہ شیکلز نہ ہوں، تو میرے خیال میں یہ پولیس ٹریڈیشنل کرائم کو جب فائٹ کر کے ختم کرے گا، ٹیررزم اس کے بعد آ جاتا ہے. پھر میرے خیال میں ٹیررزم کو کوشچن اور ویکیوم ملے گا ہی نہیں جہاں پہ کام کر سکتے. نذیر صاحب، اسپیشل برانچ جس کے آپ سربراہ ہیں، بلوچستان میں بہت سارے پولیس کے جوانوں کو اور باقی ادارے مختلف ان کو سب کو بے گناہ مارا بھی جا رہا ہے، قتل بھی کیا جا رہا ہے، اور پولیس کو بڑے تھریٹس ہیں. بہت سارے افسران چھوٹے علاقوں میں اور مختلف قبائلی علاقوں میں ڈیوٹیاں بھی نہیں کرنے جاتے. اس کے بہتر کرنے کے لیے بلوچستان پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹم ایک ہونا چاہیے، فورسز کا کمانڈ ایک بندے کے پاس ہونا چاہیے، دیٹ از ایکچولی. اور اس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی میٹنگز ہوئی ہیں پیکس کمیٹی کی، جس میں گریجولی ڈسٹرکٹس کو کمپلیٹلی ایریا میں کنورٹ کر رہے ہیں. پہلے بھی کچھ ہوئے ہیں، جس طرح ہمارا نصیر آباد ہے، جعفر آباد ہے، صوبت پور ہے، اور بعد میں گوادر ہے، کوئٹہ بھی کسی زمانے میں آؤٹسکرٹس لیویز تھے، وہ سارا ابھی 2-3 سال ہو گئے ہیں، وہ سارا یہ کنورٹ ہو گیا. ابھی 6 ڈسٹرکٹس اور ہیں جو کنورٹ ہو رہی ہیں، گریجولی ایریا میں کنورٹ ہو رہے ہیں. لیکن کمانڈ ایک ہوگی تو اس کی جو انٹیلیجنس انفارمیشن سسٹم بھی بہتر ہو جائے گا، آپریشن بھی بہتر ہو جائے گا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جس کو آئی بی اوز کہتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جائے گا. تو اسٹل پولیس کی جو اپنی ایک وہ ہے، اپنا رول ہے، اپنی جو کیپیسٹی ہے، اس میں رہ کے بہترین پرفارم کر رہے ہیں. دنیا جدید مواصلاتی نظام کے ساتھ جہاں جدید جو آلات ہیں اس کو اپنی اسپیشل برانچز کو انٹیلیجنس کو بہتر کرتے ہیں. بلوچستان میں کس طرح کے جدید آلات استعمال ہوتے ہیں یا پرانا کوئی طریقہ؟ نہیں بہتر ہو رہے ہیں. دیکھیں پرانی چیزیں ایبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کرائم اور کرمنلز بھی ماڈرنائز ہو گئے ہیں، تو اسی طرح ہماری جو گیجٹری ہے، ہماری جو چیزیں ہیں. دیکھیں اسپیشل برانچ کے بہت سارے کام ہیں. اسپیشل برانچ مانیٹرنگ کرتی ہے، جس میں اسٹوڈنٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں، آپ کے پولیٹیشینس ہیں، جلسہ جلوس ہے، اور فارنرز کی مانیٹرنگ کرنا، ان کی رجسٹریشن کرنا، فارنرز کی سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے. پھر سیکیورٹی آڈٹ ہم کرتے ہیں. بم ڈسپوزل یونٹ ہے ہمارا. اسی طرح ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہے جو سرچنگ سویپنگ کرتے ہیں. کوئی بھی وی آئی پی وزٹ کرتا ہے یا کوئی اس طرح کہیں گمان ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح آئی ڈی یا کوئی ایکسپلوزیو چیز ہے، تو اس کے علاوہ کینائن یونٹ ہے ہمارا. ہمارے جو ڈاگز ہیں وہ ایکسپلوزیوز کے لیے ایکسکلوزیولی ٹرینڈ ہے، تو اس کا بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بم کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہمارے پاس لیٹسٹ گیجٹری ہے، اور کچھ اور ہم نے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی ہیں جو
چیزیں اس میں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں اس کام کو بہتر کرنے کے لیے، بہتر طریقے سے، تاکہ ہمارے جوانوں کی سیکیورٹی بھی ہو اور وہ بم بھی ڈیفیوز ہو. دیکھیں ہمارے جوان جو ہے نا اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے ان کو وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس نو ڈاؤٹ گیجٹری ہے، گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. حکومت کیا وسائل کی جو کمی ہے وہ مکمل کرنے میں کوئی کردار فعال ادا کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ اپنے ریسورسز کو ریشنلائز کرو گے نا، پراپرلی یوٹیلائز کرو گے نا، تو میرے خیال میں جتنے ریسورسز آپ کے پاس ہیں ان کو پراپرلی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. باقی ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب ادارے اتنے ہوں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، اور وہاں پولیس کو ایک سمپل کہتے ہیں کہ ایک 5% چنک ملے یا 10% چنک ملے، وہ ریسورس، سچی بات یہ ہے ریڈنڈنسی ہو رہی ہے. ریڈنڈنسی یہ ہے کہ سیم ریسورس 10 اداروں کو علیحدہ علیحدہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. اگر ان کو، وہ ہم کلیم ایسے ہی کرتے ہیں جی ان کو انٹیگریٹ کیا ہے، ان کو کوآرڈینیٹ کیا ہے. میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ میرا ایک وہ کہتے ہیں نا پنچ لائن والی اسٹیٹمنٹ، وہ یہ ہے کہ اگر رسپانسبلٹی پولیس کو دینا ہے تو پولیس کو رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہو. اگر رسپانسبلٹی شیئرنگ ہے تو پھر پولیس کو فیلئر کا ذمہ وار نہ ٹھہرے. سب سے زیادہ شہداء آپ کو پولیس کے ملتے ہیں. ریسورسز میں پولیس کا ایک لمیٹیڈ حصہ ہے. تو میں کہتا ہوں کرسپانڈنگلی آپ کو یہ سوچنا چاہیے، جب ٹارگیٹ پولیس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پولیس از فائٹنگ. اب کہتے ہیں کہ آپ سامنے آ کے یہ دیکھیں، ڈیمیج اگر پولیس کا زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس از فائٹنگ. وہ پروٹیکشن ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہ اکوموڈیشن پوائنٹ آف ویو سے کوئی اس لیول کی فیسلٹیز ہیں، نہ ہمیں پروٹیکشن. آپ نوکری کر کے اس کے بعد ہمارے اتنے ایکسپوز ہو کے بیچارے وہ سلم ایریاز میں جہاں سے آ رہے ہوتے ہیں وہیں جاتے ہیں اپنے گھروں پہ. یہ کینٹ ہمارے پاس نہیں بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایسے سیکیور پلیسز نہیں بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ پولیس ڈیوٹی کر کے پھر وہیں پہ آ کے آرام سے بیٹھا رہے گا. ہمارے بیچارے ایکسپوز زیادہ ہیں. یہ تو میں کوئٹہ کی بات کرتا ہوں، آ جائیں آپ کلات میں تو وہ تو گاؤں سے آ رہے ہیں بیچارے، وہ تو ایکسپوزڈ ہے، ہمیشہ ایکسپوزڈ ہے. جب آپ اتنی ایکسپوزیشن آپ کو ہے تو آپ ان کو اتنے ریسورسز نہ دیں. اور سب سے کم آپ کو بتا دوں، آپ کو حیرانگی ہوگی، سب سے کم تنخواہ بلوچستان پولیس کی ہے، جب سب سے زیادہ ورنربلٹی اور پریشان کن میں کہتا ہوں قربانی سب سے زیادہ بلوچستان کی ہے. جب آپ کی کرسپانڈنگ یہ چیزیں نہ ہوں، اور ہر گورنمنٹ آ کے یہ کلیم کرتی ہے، ہر دور میں ہر گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ میری گورنمنٹ آ گئی تو پہلے میں کانسٹیبلز کی تنخواہ پنجاب کے برابر کر دوں گا. بھائی پنجاب کے برابر نہ کرو، کے پی کے برابر تو کرو. کے پی کے برابر نہیں کر سکتے، سندھ کے برابر تو کرو. یہ میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، شہداء میں فرق ہے. یہ ابھی تھوڑا سا یہ بہتر کوئی پیکیج بنایا شہداء کا، ورنہ ہمارے شہداء 20 لاکھ لے رہے تھے، اور سندھ کے شہداء شہیدوں کی بھی کیٹیگری بنی ہوئی ہے، تو شہداء سندھ کے 1 کروڑ لے رہے تھے اور پنجاب کا 1.5 کروڑ لے رہے تھے. تو بھائی آپ جب قربانی کی بات آ رہی ہے اور کوئی افسر یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، پرائم منسٹر اناؤنس کر کے چلا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ پالیسی ریورس بیک ہو جاتا ہے. اس میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہی چیزیں لاپ سائڈڈ ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک لمیٹیڈ ریسورس کے ساتھ، لمیٹیڈ نمبر کے ساتھ، اور ایک بڑے چیلنج کو ہم فیس کر رہے ہیں. ہمیں کریڈٹ پہ پھر اتنا دینا چاہیے کہ جب دشمن اتنا مضبوط ہو تو اور ہم کمزور ہو کے پھر لڑائی کر رہے ہیں تو ہمیں تو سلام کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پولیس والے مر گئے ہیں اور فلاں بندے شہید ہو گئے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. بلوچستان کے اندر جیسے جخین صاحب بات کر رہے ہیں کہ جوانوں نے بڑی شہادتیں دی، بلوچستان میں کتنے جوانوں نے شہادتیں دی اور اب تک کیا تعداد ہے؟ 1000+ ہیں. 1000 سے زیادہ. ان کی فیملیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ جی فیملی کو دیکھیں، شہداء کا پیکیج ابھی کافی بہتر ہو گیا. میں اس کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں کسی اور پروونس کے ساتھ، بٹ ایون دین بہت اچھا بہتر ہے کہ کوئی جوان شہید ہو جاتا ہے تو جب تک اس کی ایج سپر اینویشن 60 تک نہیں ہوتی ہے اس کی پے جاری رہتی ہے، اس کی فیملی کو. انیشلی رینک کے حساب سے
اس کو کوئی 40 لاکھ، کوئی 60 لاکھ، کوئی کروڑ، کوئی 1.5 کروڑ، اس طرح حساب سے وہ بھی اس میں مل جاتی ہے کیش میں. تو کافی بہتر ہے. پھر اس طرح ان کی ایجوکیشن کا، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اس پہ کافی ڈپارٹمنٹ نے کام کیا ہے. اور کیڈٹ کالج میں ہم ان کو کر رہے ہیں، انرول کر رہے ہیں ڈفرینٹ اسکولس میں. ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ ہم نے بات کی ہے کہ ان کی فیس وہ ہو، فری ایجوکیشن ہو، تو بہتر ہے. بلوچستان پہ اکثر مختلف علاقوں سے الزام لگتا ہے کہ باقی پاکستان کے صوبوں سے زیادہ بلوچستان میں پولیس کے اندر کرپشن، بدعنوانی اور اسمگلنگ کو سپورٹ کرنے پا الزام ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پولیس بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. کیا پولیس کے افسروں کو سزا جزا کوئی ملی ہے؟ جی بہت ملتے ہیں. وہ ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے، بٹ اگر آپ چاہتے ہیں میں ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ ناٹ اونلی کرپشن، دیکھیں ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے اس پہ بھی اس کو سزا ملتی ہے. ڈیوٹی سے غیر حاضر ہے اس پہ بھی وہ ہے. دیکھیں ہمارا ایک سسٹم ہے، ایک روزنامہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی 1 گھنٹہ بھی لیٹ آتا ہے نا، اس کی غیر حاضری لگتی ہے. وہ ایک ہمارا طریقہ کار ہے. وہ افسر اس کو بلاتا ہے اپنے اس میں پیشی کے لیے کہ جی بتائیں آپ نے کیوں اتنی غیر حاضری کی، 1 گھنٹہ آپ نے کیوں غیر حاضری کیا. پچھلا ریکارڈ، اس کا سروس رول، ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتا ہے. وہ ڈسٹرکٹ ایس پی ہے یا ڈی آئی جی ہے، وہ دیکھتا ہے، یا بی سی کا زونل کمانڈر ہے، ان کمانڈر ہے. تو وہ اس کو سزا اگر واقعی ہیبیچول ہے تو اس کو وہ 1 گھنٹے کی سزا ملتی ہے. بلوچستان کے اندر اور اسی طرح سے تو کنٹینیو کرتا ہوں. اور اسی طرح اس میں جزا بھی ہے، انعام بھی ہے. کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ بھی ملتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ CC1، CC2، CC3، ٹھیک ہے، کمنڈیشن سرٹیفکیٹ. جیسے آئی جی صاحب کسی کو اگر وہ کرتے ہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں دیٹ از CC1، ڈی آئی جی دیتا ہے تو CC2 ہے، اور ایس پی دیتا ہے تو CC3 ہے. تو ساتھ وہ انعام بھی ملتا ہے اس کو، اور غلطی کی تو سزا بھی ملتا ہے. وہ سارا عمل نامہ اس کا بتا جاتا ہے سروس بک میں. اور جب اس کی پروموشن کا ٹائم ہوتا ہے، ECR تو اپنی جگہ پہ ہے کہ جو ہر سال اس کو کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح اس نے کارکردگی دکھائی ہے، اس حساب سے اس کا ECR بنتا ہے. بٹ ساتھ وہ سروس رول بھی ہے. جب اس کا پروموشن کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ چیک کیا جاتا ہے گڈ انٹریز کتنے ہیں، بیڈ انٹریز کتنے ہیں، کتنے اس کو شوکاز ملے، کتنے سینشور ملے، اس کو کتنا سروس ضبطی ہے، کتنے چیزیں. تو وہ بڑا اس کے پروموشن کو بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس لیے پولیس میں یہ چلتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ چیزیں شاید لوگوں کو نظر آتی ہیں یا میڈیا کو، لیکن وہ جو ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتی، وہ چھپائی جاتی، جہاں وہ فائلوں میں رہتی ہیں، جہاں نظر نہیں آتی. علی جخرانی صاحب، جرگہ نظام جس پہ سپریم کورٹ کی پابندی بھی ہے، اس کے باوجود بلوچستان میں جرگہ کافی پیمانے پہ چل بھی رہا ہے، جرگے ہوتے بھی رہتے ہیں. پولیس کیا ایکشن لیتی ہے یا جرگے والے طاقتور ہیں؟ قانون بنانے والے خود جرگہ کریں تو ان کو کون چیلنج کرے گا؟ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ کہے نا کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی سسٹم چلتا ہی جرگے پہ ہے، بی ایریا میں ہے، تو آپ جرگے والوں کو چیلنج کون کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جرگہ ایک حقیقت بن چکا ہے. اس کے 2 ریزنس ہیں. ایک یہ ہے کہ اسٹرانگ ٹرائبل سسٹم ہے یہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جوڈیشری کی ٹوٹل فیلئر ہے. اس میں ٹوٹل فیلئر کی بات یہ کہتا ہوں، کوئی وٹنس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کس کے خلاف آئے گا؟ جب سردار نے ایک فیصلہ کیا تو اس کے اپوزیشن کے لیے کوئی بندہ نہیں آئے گا. آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا، آپ ایک انوائرمنٹ تو فیئر دے دیں نا، وہ فیئر انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. اب جہاں پہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، نیلسن منڈیلا کا بھی ہے، چرچل کا بھی ہے، جہاں پہ انصاف کی تقاضائیں پوری نہ ہوں وہاں ایک آئیڈیل معاشرہ نہیں بن سکے گا. جہاں پہ الیکشنز فیئر نہ ہوں وہاں ایک آئیڈیل سسٹم نہیں بن سکے گا. جہاں پہ ڈسکریمنیشن تنخواہوں تک ہو، شہداء تک ہو، وہاں تھوڑا سا کو ایک فیئر سسٹم نہیں بنے گا. دیکھیں ہمارے پاس آئیڈیل کانسٹیٹیوشن ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ہمارے پاس آئیڈیل قانون ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہاں کے ایک سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو صرف جوڈیشری کو کم از کم
इंसाफ की तकाज़ाएँ पूरी की जाएँ तो लोग आपको जंगलों में नहीं मिलेंगे, पहाड़ों पे नहीं मिलेंगे, फिर आपको कोर्टों में मिलेंगे, पार्लियामेंट में मिलेंगे। देखिए, इदारे जब कमज़ोर होते हैं ना, तो लोग फिर कहते हैं कि जी हम खुद अपना इंसाफ खुद करते हैं। नज़ीर साहब, बलुस्तान के अवाम के लिए क्या कहेंगे, और पुलिस और अवाम का जो इस वक्त रोल है आपस में क्या कहेंगे उसको? देखिए, बलुस्तान के अवाम के लिए तो मेरा यही है कि जी पुलिस अवाम के लिए, देखिए अवाम के मसाइल हैं, क्राइम है, किसी के साथ ज्यादती होती है, तो पुलिस इसीलिए बनाई गई है। तो मेरा इनके लिए ये पैगाम है कि जी आप जिस तरह जितना ताउन करोगे पुलिस के साथ, उतनी ये चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। आप क्या पैगाम देंगे जखरानी साहब आवाम के लिए और अपने पुलिस? क्रिमिनल कोई बनना नहीं चाहता, कोई हालात ऐसे होते हैं, उन हालात को जब तक आप एनालाइज करके उनको असेस करके, आपको सच्ची बात बताऊं कि जो इंटरोगेशंस हमारे होते हैं उसमें सारे रिविलेशंस होते हैं, अगर उनका काउंटर किया जाए तो हर बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई गन उठाना नहीं चाहता, या तो दुश्मनों के हाथों में खेलता है या अपने नाइंसाफ़ियों का शिकार हो जाता है। तो मेरे एंड पे जब पुलिस नाइंसाफ़ी ख़त्म कर दे तो ऑनेस्टली इस इदारे पे आप ट्रस्ट करना शुरू कर दें, ये इदारा आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो दुश्मनों पे हाथों पे खेलता क्यों है, वो रीज़न्स को एनालाइज करने की ज़रूरत है। पुलिस के हवाले से जो हम सब कहते हैं कि सब चोर है, करप्ट है, रिश्वतखोर है, मगर उनकी जो अंदर है, आपने आज देखा कि पुलिस सब चोर नहीं है, पुलिस के अंदर ईमानदार भी हैं, सच्चाई के साथ भी काम कर रहे हैं, अपने सूबे इस मुल्क के लिए दर्द भी है। आपने हमारे 2 मेहमानों को सुना कि उनके लफ्ज़ों में जो कैफियत थी, जो उनका दर्द था, वो इस पुलिस डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की वफा के लिए। और बात खुल के ये भी की गई कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बुनियादी सहूलतें दें, तो ये थाने पे कोई नहीं आएगा, ये थाना नहीं भरा जाएगा, ये जेलों में नहीं जाएंगे, फिर ये पुलिस पे इल्ज़ाम लगेगा। हमें अपने निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह भाई।